کیا کہیں, تھوڑی دیر پہلے فیصل اور میں اس پر بات کر رہے تھے. جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا, جب کوئی سوال پوچھتا تھا آپ نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے, ویسے یہ سوال بڑا انفیئر ہے. ڈاکٹر انجینئر بچوں کو نہیں پتا ہوتا, جو پیرنٹس سکھا دیتے ہیں جی ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ کوئی فیلڈ میں ہے. وہ آہستہ آہستہ فگر آؤٹ کرتے ہیں. لیکن آج کل کے بچے انہوں نے تو 10-10 سال کی عمر میں صرف فگر آؤٹ نہیں کیا ہوا کہ انہوں نے کیا بننا ہے, وہ بن رہے ہیں بہت چھوٹی سی عمر میں بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں. ہم تو یہ سوچتے تھے کہ ابھی بڑے ہوں گے تو یہ کریں گے, لیکن 13 سال کی عمر میں سوچیں آپ کو ایمبیسڈر کا درجہ دے دیا جائے, وہ بھی UN کی جانب سے, تو کیا بڑی اچیومنٹ ہے. تو یہاں پر میں بات کرنے جا رہی ہوں ایک لڑکی کی, چھوٹی سی ان کی عمر ہے اور پورے آزاد کشمیر میں فخر کشمیر کے نام سے وہ مشہور ہیں, جو ان کی پہچان بن گیا. لیکن ان کا اصل نام مریم ہے, اور مریم سلیم. انہوں نے انتہائی کم عمر میں اپنے علاقے میں جو بڑھتی آلودگی ہے اس پر قابو پانے کے لیے, اس کے تحفظ کے لیے ذمہ داری اٹھائی, اور اب وہ کیا کر رہی ہیں, نامیاتی فضلے کو قابل تجدید توانائی میں تبدیل کرنے کا انہوں نے آئیڈیا پیش کیا. پوری دنیا جو ہے وہ بایو ڈیگریڈیبلٹی کی طرف جا رہی ہے, سسٹینیبلٹی کی طرف جا رہی ہے, اور ہم یہاں پہ رو رہے ہیں کہ ہم کیوں نہیں کام کرتے. حکومتی سطح پہ کام ہو یا نہ ہو, لوگ انڈیویجول سطح پہ تو اب کر رہے ہیں ماحول کو بہتر بنانے کے لیے اور پھر ریسائکلنگ کے لیے, اس کو قابل تجدید بنانے کے لیے. اور یہ کام اب اتنی چھوٹی سی بچی کرے تو کیا ہی بات ہے. ہم دنیا بھر کو مثال دیتے ہیں گریٹا تھرنبرگ کی, کہ جس نے کلائمیٹ چینج پہ بات کی. ہمارے پاس بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں. تو آج ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے آزاد کشمیر کی مریم سلیم سے. مریم, سب سے پہلے تو السلام علیکم, گڈ مارننگ. اور کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ آپ کیسے ہیں آپ سب؟ تھوڑا سا مریم اگر ہم لاؤڈ ہو جائیں نا تو پھر ہمیں آپ کو اور جو ہمارے ناظرین ہیں انہیں سننے میں آسانی ہوگی. تو ماشاءاللہ زبردست کام کر رہی ہیں. تو پہلے تو یہ بتائیں خیال کیسے آیا آپ کو, اور اتنی چھوٹی سی عمر میں. ہم تو بھائی, میں یہی کہہ رہی تھی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. آپ نے تو بھائی فخر کشمیر کا نام اپنے ساتھ جوڑ لیا. ہاؤ یو میڈ اٹ پاسبل؟ جی, تو یہ سب شروع ہوا کہ بچپن سے میرے انوائرمنٹل الرجیز ہیں, اور پینڈیمک کے وقت میں نے ریئلائز کیا کہ یہ جو سارے کنٹیجیس ڈیزیزز ہیں یہ ہماری آلودگی اور پھیلی ہوئی گندگی سے ہو رہی ہیں. تو میں نے سوچا کہ کوئی تو بندوبست ہوگا کچرے کے لیے. اس لیے آئی ریسرچ اینڈ ڈسکورڈ کہ ہمارے ہمسائے ممالک میں لوگ ڈومیسٹک یوز کے لیے اپنا آرگینک ویسٹ سے بایو گیس بنا رہے ہیں. جی, اور پھر میں نے یہ بھی سرچ کیا کہ ابھی پاکستان میں ابھی ہو رہا بھی ہے یہ, لیکن بس صرف وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے پاس زمین ہے. اور کہ پاکستان میں 60% ہاؤس ہولڈس کے پاس زمین نہیں ہے, وہ بلو پاورٹی لائن ہے, اور موسٹلی لوگوں کے پاس اب گھر ہی نہیں ہے ان حالات میں. اس لیے ہمارا پروجیکٹ گو کلین مائی کمیونٹی مائی چوائس بلو پاورٹی لائن ہاؤسز کو فری آف کاسٹ بایو ڈائجسٹرز دے رہے ہیں, جس سے وہ اپنا بایو گیس بنا سکتے ہیں. اچھا, یہ بتائیں مریم ذرا, کیونکہ دیکھنے والوں کے لیے بھی ہم اس کو آسان کر دیتے ہیں, یہ بایو گیس کیا ہے؟ اس سے آپ جو انرجی سورس آف انرجی ہے اس کو آپ نے کیسے ریپلیس کیا, اور یہ پورا پروسیس کس طرح آپ کرتی ہیں, اس سے فائدہ کیا کیا ہوتا ہے یہ بتائیے گا. جی, تو یہ بہت سمپل ہے, بہت ایزی ہے. اس طرح کیا کہتے ہیں, جیسے ہمارا آرگینک ویسٹ نہیں ہے, جیسے فروٹ ویجیٹیبل کے چھلکے, کاؤ ڈنگ, یہ سارا ہم کلیکٹ کرتے ہیں, اور ایک مشین ہوتا ہے بایو ڈائجسٹر. بایو ڈائجسٹر کے اندر ہم ڈالتے ہیں, اور پھر آفٹر 2 ویکس یہ سارا پروسیس کے بعد یہ ایک بایو گیس بنتا ہے, جو پائپ سے فلٹر سے وہ ہم یوز کر سکتے ہیں کوکنگ کے لیے, الیکٹریسٹی کے لیے, اور گرم رہنے کے لیے. اچھا, تو یہ پھر جو سارا اس کی مشین یوز ہو رہی ہے, ایکوپمنٹ یوز ہو رہا ہے, تو آپ کا جو آپ نے پہلی بار تجربہ کیا, تو یہ آپ نے کیسے ساری چیزیں ایکوائر کی؟ یہ مشکل تھی, لیکن تھینکفلی میرے پیرنٹس کی مدد سے, سپورٹ کی وجہ سے, اور جو میں نے انجینئرس فائنڈ کیے تھے ان کی وجہ سے یہ بہت ایزی ہو گیا میرے لیے. کیونکہ مشین سارا کچھ اکوپمنٹ ڈھونڈنا, آئی ایم جسٹ 13, تو مشکل تھا, لیکن تھینکفلی اللہ کا شکر ہے ہم کو سارا کچھ مل گیا, اور اب یہ کام ابھی چل رہا ہے میرپور میں. اوکے, اور آپ کی جو ٹیم ہے وہ کتنے لوگوں پہ مشتمل ہے؟ کون جاتا ہے یہ کلیکٹ کرنے کے لیے یہ سارا فضلہ, یہ سارا گاربیج, اور پھر اس کو آگے کون لے کے جاتا ہے؟ ٹیم کی سیگریگیشن کیا ہے آپ کی؟ ہمارا ایک ڈیفینیٹ ٹیم نہیں ہے, ہم لائک والنٹیئر ورکر ہیں. جو لوگ انکریج ہیں, جو ان لوگ کا دل ہے کرنے کا, وہ خود والنٹیئر کرتے ہیں. اور ہمارا کمیونٹیز ہیں, کمیونٹیز خود سارا کچھ خود سیلف سسٹینیبل ہے. وہ اپنا آرگینک ویسٹ لیتے ہیں, بایو ڈائجسٹر میں خود ڈالتے ہیں, اپنے بایو ڈائجسٹر کو خود مینٹین کرتے ہیں, اور اپنے لیے بایو گیس پروڈیوس کرتے ہیں, سارا مفت میں.
اچھا تو آئی ہوپ کہ بہت سارے لوگ ظاہر ہے اس میں انٹرسٹ دکھائیں اور خاص طور پر جو حکومتی سطح پر جو ماحولیاتی آلودگی سے ریلیٹڈ اور اس پر کام ہو رہا ہے وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ کے جو پروجیکٹ ہے اس کا ایک مقصد سرکولر اکانومی کا فروغ بھی ہے, ایم آئی رائٹ؟ تو ذرا ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو اکانومی ہے سرکولر اکانومی یہ ہے کیا اور یہ اس کو کیسے اس کو فروغ دے رہا ہے؟ سرکولر اکانومی سے مراد جو لوگ کمیونٹیز میں ہیں وہ اپنے ریسورسز انپٹ میں یوز کریں, وہ اپنے ریسورسز ری یوز کر کے ایک ایسا چیز بنائیں, ایک آؤٹ پٹ بنائیں جو ایکو فرینڈلی اور سسٹینیبل ہو, اور اسی کو ریسائکل کر کے پھر سے ایک ریسورس بنائیں, لائک ایک سرکل کی طرح, ریڈیوس ری یوز ریسائکل. آلرائٹ. اور جب آپ بہت محنت کرتے ہیں اس کا پھر آپ کو ریوارڈ ملتا ہے, آپ کو گولڈ میڈل ملتا ہے, آپ کو کپس ملتے ہیں, آپ کو شیلڈز ملتی ہیں, آپ پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہیں پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے, کیسا فیل ہوتا ہے؟ مجھے پلیز ٹاک اس تھرو یور ایکسپیرینس آف ریسیونگ دا ایوارڈ اینڈ دین ریپرزینٹنگ پاکستان انٹرنیشنلی. بہت زبردست تھا. آئی ایم دا یونائٹیڈ نیشن گلوبل گولز امبیسڈر, اور جب اوارڈ ملا سب بہت خوش تھے, لائک بہت ایک فن انوائرمنٹ تھا, اور پھر آئی فیل پراؤڈ کہ میں پاکستان کے لیے کچھ کر رہی ہوں, ہم کچھ چینج بنا رہے ہیں پاکستان میں, کیونکہ پہلے تو نہیں ہو رہا تھا, اب ہم ایک بڑی چیز پہ جا رہے ہیں, اینڈ آئی ونڈر ہاؤ مچ آئی کین ڈو ان دا فیوچر. اچھا یہ آپ نے کہا کہ آپ کیا کر سکتی ہیں, آپ خود بھی سوچ کے رہنے, اب آپ نے اس عمر میں وہ کام کر لیا ہے مریم جو لوگ 30-40 سال کی عمر میں جا کے کچھ اچیو کرتے ہیں یوزولی, اگر ہم پچھلی جنریشن کی بات کریں. اب آپ کے کیا فیوچر پلانس ہیں, کیا کرنا چاہتی ہیں, اور آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس فیلڈ میں مزید آنا چاہیں گے؟ میرا دل ہے کہ میں کنٹینیو کرتی جاؤں, اس کو نیشنل بناؤں اور انٹرنیشنل بھی بناؤں گو کلین کو, اور میرا دل ہے کہ ہم پورے لوگوں کو لائک انوالو کریں, لوگوں کو پورے ملک کو کریں, انٹرنیشنلی کریں, اور پھر میرا دل ہے کہ مستقبل میں آئی اسپائر ٹو بیکم اے ڈاکٹر بیکاز آئی وانٹ ٹو میک اے چینج اینڈ ہیلپ دا پیپل, اینڈ ان دا فیوچر آئی بلیو کہ آئی وانٹ ٹو ہیلپ پیپل, انکریج پیپل کہ وہ خود سے بھی اپنے پروجیکٹس بنائیں, خود سے بھی اس طرح کے پروجیکٹس کریں اور انٹرنیشنلی جائیں. مریم آپ نے بات کی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی, جی آپ پوری دنیا میں ماشاءاللہ جاتے ہیں, مختلف لوگوں سے ملتے ہیں, مختلف ملکوں کے وہاں پہ کنٹینجنٹس آئے ہوئے ہوتے ہیں, آپ دیکھتی ہیں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے ان چیزوں کو لے کے, انوائرمنٹ پروٹیکشن کو لے کے, کیا فیل کرتی ہیں ہمارا ملک پاکستان جس کو سب سے زیادہ خطرہ ہے انوائرمنٹل چینجز سے, ہم کہاں پہ کھڑے ہیں ان چیزوں کو لے کے اور ہمیں کیا مزید کرنے کی ضرورت ہے؟ ابھی تک تو ہم اگر دوسرے کنٹریز کو دیکھیں تو ہم بہت دور ہیں, اس لیے تو ہم کو کچھ کرنا چاہیے, اور یہ جو فیوچر جنریشن ہے اس کے لیے بہت خطرہ ہے, کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں صرف 12 سال نیچرل گیس ریزروز رہ گئے ہیں, اور 2 ملین ڈیتھس آر ایئرلی ڈیو ٹو انڈور ٹاکسک ایئر, اس لیے اگر ابھی ہم نہیں کچھ کریں گے تو پھر ہم کب کریں گے؟ اچھا آپ کی جو جنریشن ہے مریم, لاسٹ کوشچن بیکاز میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہے, ان پہ یہ الزام ہے جینزی ہیں, کچھ نہیں کرتے, ٹک ٹاک کر ہیں, لیکن یہ کیا ایک غلط پروجیکشن ہے؟ آپ لوگوں میں زیادہ اویئرنیس ہے بیکاز آف انٹرنیٹ, بیکاز آف سو مینی سوشل اویئرنیس, اور آپ لوگ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں, تو یہ پرسیپشن کے بارے میں بتائیے گا جینزی کے بارے میں. جی تو انٹرنیٹ کا ویسے بھی ہمیشہ ڈارک سائڈ تو ہوگا, لیکن پازیٹیو سائڈ بھی ہم کو دیکھنا چاہیے کہ پازیٹیو سائڈ کی وجہ سے, ریسرچ کی وجہ سے, اور یہ جو گوگل ہے اس کی وجہ سے تو ہم کو پتہ چلے کہ یہ بھی ایک سلوشن ہم کر سکتے ہیں. اور جنزی لائک سم جنزی جیسے میں ہوں, میں بھی جنزی ہوں, ہم ریسرچ کی وجہ سے, انٹرنیٹ کی وجہ سے ہی تو مجھے سلوشن پتہ چلا ہے, اور پھر مدد سے, اور پھر میں نے نیٹ ورکنگ کی انٹرنیٹ پہ ہی, تو اسی سے ہی تو میں نے مدد لیا, اور پھر میں نے پروجیکٹ کو بڑا کیا. زبردست زبردست, تھینک یو سو مچ مریم سلیم, اور آپ سے بات کر کے بڑی خوشی ہوئی اور اچھا لگا.